سچا ہوں، میں سچ کو نہیں چھپاؤں گا، میں اظہار کروں گا۔ کئی دفعہ سچ کو پہ خاموش رہنے میں بہتری ہوتی ہے، بات سچی ہوتی ہے لیکن اس میں خاموشی میں بہتری ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ جو ہے وہ انسان کے لیے یہ شور کرنا کہ میں سچ ہی کہتا ہوں اور میں بہت سچا آدمی ہوں، اور جو کسی کا پردہ ہو وہ بھی اٹھا دینا سچائی میں، یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ کہ اگر آدمی کو یہ ایسا بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، تو سچائی کا مطلب ہے کہ انسانوں کے پردوں میں مداخلت نہ کی جائے، اس کے جو پس پردہ کام ہے ان پہ بولنا یہ کوئی سچائی نہیں ہوتی، بلکہ پردہ رکھنا افضل ہے۔ حضور نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں کا پردہ رکھتا ہے اللہ حشر کے دن اس کے عیبوں کا پردہ رکھے گا۔ پردہ رکھنا جو ہے یہ ایک بڑی صفت ہے، اور یہ بھی سچے لوگوں کی نشانی ہے۔ جو تھوڑے سے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی سوچ کے وہ پھٹ جاتے ہیں، اور جو بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خزانے ہوتے ہیں رازوں کے، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے دوستوں کی بات کریں گے، اللہ کے دوستوں کی زندگی کیسی ہے، کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ ان کی شان بیان ہوئی ہے، اس میں ان کی شان بیان ہوئی ہے، ان کی زندگی کا ذکر نہیں، لیکن میں تمہیداً ان کی زندگی کی چند باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ اللہ کے دوست کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن دوست جب کوئی بنتا ہے تو ایک ٹائم لگتا ہے دوست بنتے ہوئے، اللہ کا دوست بننا ہے اس نے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ولایت۔ لیکن ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر انسان اللہ کو پسند ہے، تو اللہ یہ نہیں کہ اس کو کسی سے رن جائے۔ کافر جو اس کو نہیں مانتے روزی تو اسے بھی دیتا ہے، اس نے تو کسی پر نہیں ہاتھ روکا، اس نے تو اپنی رحمت اپنا کرم وہ تو سب پہ کر رہا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ دیکھیں رزق خدا دیتا ہے لیکن ہر ایک کو دے رہا ہے، جو اسے مانتا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی مل رہا ہے۔ لیکن کمال بندہ وہ ہے جو رزق اس کا کھا رہا ہو پھر نظر بھی اسی پر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ اگر کوئی آپ دیکھیں، آپ کو کوئی اگر مشکل میں کسی نے آپ کی کبھی مدد کی ہو نا، آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے بال سفید ہو جائیں، بڑھاپا ہو جائے، چل نہ سکتے ہوں، لیکن وہ نیکی یاد ہوگی اگر انسان جو ہے وہ احسان فراموش نہ ہو۔ اگر انسان کسی نسل کا ہو، کسی ذات کا ہو، تو وہ جب وہ اس کو وہ بڑھاپے میں بھی چارپائی پہ بھی بیٹھے ہوئے اس کو اس بندے کی نیکیاں یاد آئیں گی جس نے مشکل میں اس کا ساتھ دیا۔ تو جب ہم پہ تھوڑا سا کسی انسان کا احسان ہو تو حکم بھی یہ ہے کہ کسی احسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ احسان فراموشی اچھی بات نہیں ہے، احسان جتلانا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کسی سے نیکی کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بندہ 20 بندوں میں بیٹھ کے گننا شروع کر، میں نے فلاں جگہ تیرے ساتھ نیکی کیا، یا اس کو سامنے نہ کہ دوسرے لوگوں کو جا کے بتانا شروع کر دیجیے ہم نے لوگوں کو بڑا اٹھایا ہے، پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، ہم نے ان کو بڑی عزتیں دی ہیں۔ تو یہ جو طرز ہے یہ بھی احسان جتلانے کی اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام احسان بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، احسان جتلانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تو کسی کے ساتھ اگر انسان کا احسان ہو تو وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو خدا کے کتنے احسان ہیں، دیکھیں ہماری آنکھیں کتنا بڑا احسان ہے، ہمارا وجود کتنا بڑا احسان ہے۔ معذور بھی تو لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں نا، دنیا میں حادثوں میں لوگوں کے عذاب بڑھ جاتے ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، مصائب، حادثات تو یہ خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن کتنا شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے انسان کو 2 پاؤں، ہاتھ آزاد دیے، بولنے کی زبان دی، کھانے پینے کے لیے ہاتھ ہے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھیں اپنی بند کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ نابینا ہو، اگر میری آنکھیں نہ ہوں تو میں دنیا میں کیسا رہوں، تو آدمی اپنی زندگی کے لطف کو ہی بھول جاتا ہے۔ آدمی
آدمی زندہ رہنا ہی پسند نہیں کرتا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے، تو اللہ کے احسانات بے شمار۔ جب ہم لوگوں کے احسان گن گن کے رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ولی کی زندگی کی ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی، جب اللہ کا دوست جو بنتا ہے، اس کی ساری زندگی اپنے رب کے لیے ہمیشہ کے لیے حاضر رہتی ہے۔ اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا پھرنا، اس کا بات کرنا، اس بندے کا پھر لوگوں سے رویے، لوگوں سے اخلاق، یہ ساری باتیں ایک ولی کی جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کر کے ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کہتا ہے میرا دوست ہے تو وہ دوست تب بناتا ہے جب بندہ اس کے قابل ہوتا ہے، وہ پھر آپ اپنا خاص نظر عطا کرتا ہے۔ تو آسان نہیں ہوتا یہ کوئی ولی بندہ جو ہے نا بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں صرف کہ ہے کہ آدمی کے لیے اگر تھوڑی سی آدمی نیک ہونا اور چیز ہے اور ولی ہونا اور چیز ہے۔ ولی نیک بھی ہوتا ہے اور پھر حاماتاً اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ گزر رہی ہوتی ہے، اور پھر جا کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب اور شانوں سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ میرا، حضور کی حدیث ہے نا، جب وہ ساری زندگی اپنے رب کے لیے ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو کہتا ہے اب میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہوں، اس کی زبان میں ہوں، اللہ فرماتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ پھر اللہ جا کے کہتا ہے یہ ہاتھ میں ہوں، زبان میں ہوں، اس کے پاؤں میں ہوں، یہ بولتا میری زبان سے ہے، یہ سماعت اس کی میں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اتنا پیار عطا کرتا ہے جو اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی شانیں ہیں جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزرتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلیاں نہیں کھاتا، وہ برے راستے پہ لوگوں کو لے کر نہیں چلتا، وہ خود برے راستے پہ نہیں چلتا، وہ غلط کسی کی رہنمائی نہیں کرتا، وہ غلط مشورے کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پہ چڑھتا ہے تو اللہ کی طرف اس میں اس کی نظریں خدا کی طرف ہوتی ہیں، اور عاجزی اور انکساری سے وہ زمین پہ بھی رہتا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جائے تو ہم بندے کو بات کرنا ہمارا سٹائل بدل جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی زندگیاں تو ایسی نہیں ہیں جیسی ہم گزار رہے ہیں۔ ہمارے تھوڑے سے اگر لنک ہو جائیں کسی، آپ دیکھیں نا، اگر کسی بندے کا کسی امیر آدمی سے یا کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، کسی وزیر اعظم سے تعلق ہو جائے تو بندہ بڑا کہتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارے بڑے تعلقات ہیں۔ لوگ، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ تھانے دار سے فوٹو کھنچوا کے کہتے ہیں ہمارے ایس ایچ او سے بڑے تعلقات ہیں، ہمارے ایس پی سے بڑے تعلقات ہیں، جی ڈی سی سے ہمارے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، ہمارا فون خود سنتا ہے۔ یہ کوئی مان کی باتیں تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مان تو اس بندے کو ہے جس کو خدا کہتا ہے میں اس کی باتیں ڈائریکٹ سنتا ہوں، جس کو خدا کہتا ہے میں اس کے ہاتھ ہوں، اس کی زبان میں ہوں، شان تو اس بندے کی ہے۔ یہ کون سی شانیں ہیں جو دنیا کی جھوٹی ہیں؟ اگر کرسی سے اتر جائے، آپ خود بتائیں، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا عہدوں پہ، عہدے سے کرسی سے اترتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ملنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مشرف صاحب نے ہمارے یہاں کتنا حکومت کی ہے، اور کبھی کبھی وہ تقریریں کرتے تھے، موقع دکھایا کرتے تھے۔ آج تو بیمار پڑے ہیں، کسی ملک میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی ملک میں نام نہیں ہے۔ ایک وقت تک گاڑیوں کی ریل پیڑ تھی، لوگ جب ارد گرد ہوتے تھے، ہجوم ہوتا تھا، لوگ ملنے کا وقت نہیں دیتے تھے کہ میرے پاس اتنا۔ آج کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دروازے پہ ملاقات کے لیے بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ایک عارضی تعلق ہے جو ہم نے جس پہ مان کرتے ہیں، فقیر کی زندگی کا یہ تعلق ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں حضرت ذوالنون مصری کا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں ایک بات کہتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا نا، انسان جو ہے وہ کمینہ بندہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں فقیروں کی باتیں آپ نے سنا، یہ بات ہے، یہ حضرت ذوالنون مصری وہ ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ مصر میں رہتے تھے، اور جس رات حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم نے مصر کے 70 ولیوں کو خواب میں اپنی زیارت فرمائی، اور حضور نے فرمایا میں مصر جا رہا ہوں، میرا محبوب ذوالنون مصری آج میرے پاس آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے مصر جا رہا ہوں۔
جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت لوگوں نے دیکھا آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا محبوب بندہ اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہے، جو اللہ کی محبت میں جسے موت آئی ہے اس کے ان کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ ذنون مصری ہیں تو جن کے چہرے پہ بھی لکھا ہوا تھا پیشانی پہ ما تفیہ باللہ، یہ ذنون مصری وہ ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے، اور یہ ذنون مصری وہ ہے جس کا استقبال سرکار دو عالم کر رہے ہیں۔ جی ان کی میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے جب معیار بنا لیا اپنے اپنے تو پھر ہمیں سمجھ سے ہم دور ہو گئے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں آج ہم پڑھے ہوئے لوگوں میں بھی اور بھی مسئلہ ہے، اور ان پڑھ لوگوں میں بھی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے اوپر غور رکھنی چاہیے کہ ہم کس رب کے سامنے ہمارے سامنے ادھر دائیں بائیں فرشتے ہیں جو سارے کچھ لکھ رہے ہیں، وہ تو چھپا ہوا کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ان فرشتوں کو ہم بھول گئے، اس دور میں ان فرشتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر کوئی لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے۔ ایسے دور میں ہم زندگی گزاریں کہ ہماری توجہ نہیں ہو رہی کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات پہ توجہ دیں اور اس کی طرف۔ اللہ کے ولیوں کی تو زندگی بہت مختلف ہے اور وہی لوگ کامیاب، ان کی بڑی شان ہے۔ اور پھر میں ایک جو بات کہنے لگا تھا، حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ پتہ ہے کہ کمینہ بندہ کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ کو تو ہم یہ کہیں گے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو پیسے ہوتے ہیں لیکن کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کو مشکل میں ساتھ نہیں دیتا، کسی کے مشکل میں کام نہیں آتا، بڑا کمینہ بندہ ہے۔ ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، وہ پیسے میں اس کی مدد نہیں کر رہا، ذرا سارا کچھ ہے اس کے پاس لیکن بڑا کمینہ آدمی ہے، کسی کے کام نہیں آتا۔ ہم اتنی بات سمجھتے ہیں اور اتنی کہہ گئے، لیکن فقیر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ذنون مصری پتہ ہے کمینہ بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے 70-60 سال زندگی پائی اور 60-70 سال میں اپنے خدا کو نہیں پہچان سکا، وہ کمینہ انسان ہے۔ یہ فقیر کی بات ہے۔ تو جو فقیر ہے انہوں نے پہچانے مولا پیدا کی ہے، تب وہ اللہ کے دوست ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک درخت لگائیں، ہم زمیندار لوگ ہیں، اگر فصل لگائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آج بیج ڈالے تو کل جو ہے فصل تیار ہو گئی۔ جو زمیندار ہے وہ کیا کرے گا؟ بیج پہلے زمین کو صحیح کرے گا، اس میں ہل ڈالے گا، پھر اس کو تیار کرے گا، بیج بوئے گا، پھر بیج میں کوشش ہوگی کہ ہماری تو بارانی زمینیں، جن کے نہری زمینیں ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں پھر بار بار پانی دیتے رہیں، پھر وہ بیج اگتا ہے، پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے، پھر بکریوں کا خطرہ ہے، مال مویشی کا خطرہ ہے، ہوا کا خطرہ ہے، جاڑے کا خطرہ ہے، طوفان کا خطرہ ہے، ساری آندھیوں کا خطرہ ہے۔ بڑی مشکل سے ایک سٹا جو ہے تیار ہوتا ہے، اس کے دانے نکلتے ہیں اور وہ ہم لوگ کھاتے ہیں، اور کتنی مشکل کے بعد ایک اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی مشکل سے اس ایک پودے کو گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ پھل کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی بھی زندگی میں بہت سی مشکلات میں ساری ایسے گزارتا ہے، ساری اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے۔ جب بندے کی توجہ اپنے اعمال میں اپنے رب کی طرف ہونی شروع ہو جائے، پھر اس کی زندگی ایسی بننی شروع ہو جاتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے اس پہ پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پھل مخلوق آتی ہے، پھر وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، پھر انسان اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ فقیروں کے سائے میں تو آج بھی لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ مدتیں گزر گئی ہیں لاہور میں، اگر کوئی بندہ جائے لاہور تو وہ ویسے جائے کسی کام کے لیے تو اگر اس کے داتا دربار کے پاس سے گزر ہو تو دل مچلائے تو جائے گا کہ داتا صاحب کے دروازے میں حاضری ہو جائے، گزرنے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی زندگی نفع بخش تھی اور آج بھی نفع بخش ہے۔ جو بھی داتا کی نگری میں حضور داتا کے سائے میں بیٹھتا ہے اسے آج بھی رحمتوں کا فیضان ملتا ہے۔ اور تو یہ فیضان جو ہے اولیاء کا، یہ وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو کامل بناتے، صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ صاف ستھرا کیسے ہوتا ہے؟ صاف ستھرا یہی میں نے آپ کو باتیں کی ہیں کہ جن کی زندگی چکر فراڈ دھوکے فریب سے آزاد ہو کر ایک انسانوں کے لیے نفع بخش اور انسانوں کے لیے بہتر ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کی سوچ ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ یہ یعنی ساری باتیں جب زندگی میں آتی ہیں تو بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے اور جو پھر اس پھلدار درخت کی طرح بن جاتا ہے جس کے مدتوں لوگ پھل کھاتے رہتے ہیں۔ آج بھی فقیروں کے آستانوں پہ جو لنگر ہے یہ ان فقیروں کی اس زندگی کا فیضان ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، لنگر آج دنیا کو آ رہے ہیں۔
تو یہ صاف زندگیاں تھیں، تو جو اس زندگی میں ڈل گیا اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اور جب اپنا دوست بنا لیا پھر اس اللہ کی دوستی دائمی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہماری دوستیاں جو ہیں یہ عارضی ہیں، ہم جب کسی سے دوست بناتے تو وقت کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ناراضگی ہو جائے۔ آپ نے زندگیوں میں دیکھا جو 50 60 سال 70 سال کے لوگ آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غور کریں کتنے لوگ ہوں گے ان کی زندگی میں بڑے دوست ہوئے کہ ایک وقت آیا دوستیاں ختم ہو گئی۔ دنیا کی دوستیوں میں یا دنیا کے پیاروں میں وفا نہیں ہے، وفا صرف ایک پیار میں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں۔ پھر جب وہ پیار نصیب ہو جاتا ہے بندے کو، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے قریب ہونا پسند کرتے ہیں، پھر اللہ لوگوں کے سینوں میں بھی وہ محبتیں ڈال دیتا ہے، پھر لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے رب نے فرمایا ہے جبریل جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں نا تو پھر میں جبریل آسمان والوں میں نگاہ کر لے میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، وَتُوزَوْ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ فرماتا ہے جبریل یہ زمین والوں میں بھی اس بندے کو مقبول کر دے میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تاکہ زمین والے بھی اسے محبت کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ سینوں میں وہ پیار ڈال دیتا ہے، بندہ چاہے نہ چاہے لیکن اللہ کے بندے سے پیار ہی شروع ہو جائے گا، اس کا دل مانے نہ مانے۔ لیکن یہ تعلق، یہ محبت، یہ ساری تب ہوتی ہے جب انسان اللہ کے قرب اور محبت کی طرف اپنی زندگی میں قدم اٹھاتا ہے۔ تو پہلا جو قدم جو ہے وہ توبہ کا ہے، ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نیک لوگوں کی زندگی ہے۔ علماء نے بعض علماء نے کہا ہے تصوف کا جو تصوف کی تے ہے اس کا مطلب توبہ ہے، اور توبہ آغاز سے انسان کا ہدایت کی راہ ہے۔ انسان ہمیشہ اس کے دروازے کی طرف توجہ رکھے، اور جب پھر وہ ایسی زندگی گزار دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کو پھر یہ پیغام بھیج دیتا ہے کہ اے میرے دوستو اب تمہارے لیے یہ انعام ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے اللہ کے معمول بندوں کو، یہ تمہیں انعام میں دے رہا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے میں تم سے ایسی وفاداری کروں گا اب دنیا میں بھی تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، آخرت میں بھی تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگیاں میں نے پسند کر لی ہیں، اور کمال اس کی یہ ہے، میں ایک بات کی اگلی باتیں اگلے جمعے پہ کروں گا، یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کمال اس بات میں ہے انسان کا کہ وہ زندگی کے اس زندگی کو یہ سمجھے کہ یہ امانت ہے اللہ کی، اور ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا میرے نامہ اعمال کے متعلق۔ انسان جب اس توجہ کے ساتھ زندگی کو لے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پہ اس سے آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔